اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی فار اسلام دیکھنے والے تمام معزز سامعین کو محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، آج ہم جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت بڑھ گئیں اور ان پر خدا کی طرف سے عذاب آیا کہ بخت نصر جو کہ ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا۔ اس کے علاوہ 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے اس بیت المقدس شہر کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویرانہ بنا ڈالا۔ دوستو، بخت نصر قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا۔ جب یہ شیرخوار بچہ تھا تو لوگوں کو ایک بت نصر کے پاس پڑا ہوا ملا تھا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا، یعنی کہ نصر کا بیٹا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب بہت سے قیدیوں کے ساتھ رہا ہوئے تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف شہر کا چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل تک نظر نہ آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب پھل آئے ہیں جو کہ پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑ کر کھانے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، کچھ انگوروں کو نچوڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا، بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اسی حالت میں اللہ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا۔ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کھچے بنی اسرائیلیوں کو اطراف سے بلا کر اس شہر میں آباد کیا۔ نئی نئی عمارتیں بنائیں اور قسم قسم کے باغات لگائے۔ اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ پھلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی شیرے میں کوئی بدمزگی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال بالکل کالے ہیں۔ آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ اے عزیر، آپ کتنے دن یہاں رہے ہو؟ تو آپ نے خیال کیا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں سوتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے ہو۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ جس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو، ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اب تم دیکھو کہ ہم کس طرح ان کی ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں ایک حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر آپس میں مل گئیں اور گدھے کا ڈھانچہ بن گیا
اور لمحے بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے بچپن میں عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا قصہ ہے؟ اس کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھے زندہ فرمایا، اب میں اپنے گھر آیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال انسان تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میری معذوری دور ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ایک دم ٹھیک ہو گئیں اور ان کی معذوری بھی جاتی رہی۔ جب انہوں نے غور سے عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو کہ 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں جانا۔ اتنے میں ایک لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا دھبا تھا جو کہ چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنا دیجئے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً تورات پڑھ کر سنا دی۔ دوستو، جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کر کے 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کیا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس روئے زمین پر باقی نہیں بچی تھی، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات سے ہی پڑھی یا نہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کے اس جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی اس جلد کو برآمد کر دوں گا، تو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کو کھودا تو دیکھا کہ تورات کی جلد وہاں محفوظ ہے اور وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ دوستو، یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہی وہ موقع تھا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں رائج ہو گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔